السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، دین مکمل ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رب ذوالجلال نے اس کے مکمل ہونے کے حوالے سے یہ آیت نازل کر دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جو چیز اس دن دین نہیں تھا، جو چیز اس دن دین نہیں تھی جب یہ آیتیں اتری تھیں، وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ ذوالجلال نے جس چیز کا حکم دینا تھا، بندگی کے لیے جو اپنے بندوں سے کروانا تھا، رب نے وہ حکم دے دیا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتا دیا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اس میں کسی چیز کو کم کرنے کی بھی اجازت نہیں اور کسی چیز کو بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص یہ جرأت کرے گا، اور پچھلی قوموں میں ایسے ہوا ہے، کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے شرعی احکام کو سمجھتے ہوئے ان کو پامال کرتے تھے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے چکے ہیں اور ان کو یہود کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے دین بناتے تھے، خود دین بناتے تھے، عمل بناتے تھے، عبادتیں بناتے تھے، عقیدے بناتے تھے، ان کو نصارہ کہتے ہیں، ضالین ان کو کہتے ہیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ خود اپنی طرف سے چیزیں بنا لیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مریم علیہ السلام کی پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی، عبادتیں بنانا، اذکار بنانا، نمازیں بنانا، یہ جرم عیسائیوں نے کیا ہے پہلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں جو ہمیں تعلیم دی ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم، ان پر غضب بھی نہیں کیا گیا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ تو غضب کے لائق یہود ٹھہرے جو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، لیکن حق بات کو جاننے کے باوجود نہ ماننا، اسے ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا خواہش نفس کی وجہ سے۔ ایک بندے کو پتہ ہے یہ چیز حرام ہے اور پھر اسے عمل نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہے یہ چیز واجب ہے اور پھر اس کو بجا نہیں لاتا، تو یہ یہود کا طریقہ کار ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے۔ اور ایک شخص اپنی طرف سے دین بنا دے، جیسے ہمارے مسلم امہ کے اندر بہت سارے ایسے فرقے اور جماعتیں موجود ہیں، کچھ ہر دھرمی کا شکار ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے، صرف انات ہر دھرمی کی وجہ سے اس کو پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ میرا بڑا، میرا بزرگ یہ نہیں کہہ کے گیا، بھلے وہ حدیث سے ثابت ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور ایک وہ گروہ ہے جو اپنی طرف سے عبادتیں بناتے، مہینوں کی، دنوں کی، راتوں کی خود عبادتیں ایجاد کرتے ہیں اپنی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت نہیں بتائی۔ اور یہ دین بنانے کا کام کرنا، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا، اس کو شریعت میں بدعت کہتے ہیں۔ دین میں نیا کام کرنا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ نجات کا راستہ، قبولیت کا راستہ، نیکی اور ثواب اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے، کسی عمل پہ کہا جا سکتا ہے،
تو وہ صرف میرے آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کے اوپر ہے، نبی کریم کی پیروی کے اوپر ہے۔ جو کام محمد کریم نے بطور عبادت کیا ہے وہ کریں گے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جنت ملے گی، نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اگر میرے آپ کے حبیب اور میرے آپ کے ہادی نے وہ کام بطور عبادت نہیں کیا، بطور دین نہیں کیا، بطور ثواب نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر آپ نے دنیا کا کام بھی کیا ہے تو آپ نے فرما دیا ہے کہ اگر دنیا کے کسی کام میں تمہیں کہوں اور اس میں میری اتباع کرنا ضروری نہیں، لیکن دین کے معاملے میں مجھے اور آپ کو رسول کریم کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی 30 کے قریب آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ جس مہینے میں جو چاہتا ہے کر اٹھتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے پگڑی بدل لیتا ہے، جب اس کا جی چاہتا ہے وہ جماعت اپنی نہیں کھڑی کر، جب اس کا جی چاہتا ہے کوئی نیا ڈرامہ رچا لیتا ہے، کوئی منوں کے حساب سے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی دن مقرر کر رہا ہے، کوئی راتیں مقرر کر رہا ہے، کوئی روزے مقرر کر رہا ہے، کوئی درود مقرر کر رہا ہے، درود لکھی، درود تاج، درود ہزارہ، درود ماہی، درود تنجینا، درود غوثیہ۔ ایک کتاب میں نے دیکھی 18 کے قریب درود ہم نے لانچ کر دیے ہیں، حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود بتایا کہ ہماری اس کے اوپر تسلی نہیں ہوتی، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حبیب کبریا آپ کو دیں، اگر آپ یہ دروازہ کھول دیں گے تو دروازہ بند ہی نہیں ہوگا بھائی۔ ہر آدمی جس کا جی چاہے گا وہ نئی عبادت لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دے، نئی عبادت متعارف کروا دے، نیا دین لانچ کر دے گا۔ اور یہ جرم پہلے بھی لوگوں نے کیا اور آج مسلمانوں کو بھی شیطان نے اسی رستے میں لگا دیا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ جس مہینے میں جو مرضی شروع کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے گھسنے والا نہیں اور کوئی روکنے والا نہیں اور کوئی احساس ہی نہیں۔ اور اگر اسے کوئی اگر ہمارے جیسا فقیر اسے کہہ بھی دے بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کہتے ہیں حرج کیا ہے، یہ کوئی گناہ کا کام، یہ کوئی گناہ کا کام ہے، میں نے تو قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے کوئی برا کام کیا۔ بات قرآن کی تلاوت کی نہیں، بات قرآن پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی۔ اور بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب کسی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر سجدے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، آپ اسے پڑھنے دیں گے؟ کیوں حضرات؟ سجدے کی حالت میں ہے، اللہ کے قریب ترین ہے اور ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے اور ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہیں، پڑھنے دیں گے؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم سے سجدے میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ بات اگر اپنی مرضی کی ہے تو پھر ہمیں 7 چکروں کے اوپر رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جس کا دل چاہے وہ 10 چکر لگا لے، جس کا دل چاہے وہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لے، جس کا دل چاہے وہ 1 رکوع کا اضافہ کر لے، جس کا جی چاہے وہ 2 سجدوں کا اضافہ کر لے، ہر نماز کے اندر جیسے مرضی کرتا رہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی ہے۔ حبیب کبریا نے اگر کیا ہے، آمنہ کے لال نے اگر کیا ہے، محمد مصطفیٰ نے اگر کیا ہے، وہ ہمارے لیے دین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا تھا کہ اگر میں بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا لوں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، ٹھیک ہے بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کرنا عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس میں رہنا بھی عبادت، اس میں نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اس میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر اجر رکھتی ہے، لیکن 4 کونوں کو ہاتھ لگانا یہ محمد کریم کی سنت۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت پڑھی تھی تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ اگر ہر شخص اپنی مرضی سے عبادتیں ایجاد کرے گا تو پھر دین اور غیر دین کا فرق کون کرے گا؟ پھر شریعت اور غیر شریعت کا فرق کیسے کیا جائے گا؟ پھر کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ کام رسول کریم نے کیا اور یہ کام نہیں کیا؟ اگر ثواب کے نام پہ، نیکی کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، قرب کے نام پہ، قربت کے نام پہ اور اپنی مرضی سے اگر میں نے عبادتیں ایجاد کرنا شروع کی تو معاملہ تو بہت آگے بڑھ جائے گا۔ اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ 12 تاریخ کو کام شروع کیا تھا، اب پورا 1 یکم سے لے کر 12 تک پورا ہفتہ اور پورا عشرہ البیٹ میں آ چکا ہے۔ اب جب لوگوں کو لگا دیا ہے کام کے اوپر پہ، جھنڈیاں لگاؤ جی، دیگیں پکاؤ جی، ڈی جے بجاؤ جی اور اونچی اونچی نعتیں لگاؤ جی، بازار سجاؤ جی، اب لوگوں کو روک رہے، خود اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر آپ کسی مریض کے اوپر خرچ کر دیتے، کسی بیمار پہ لگا دیتے، کسی بیوہ پہ خرچ کر دیتے، کسی یتیم بچے کو دے دیتے، تو اتنی گلی کے اوپر اتنا لائٹنگ کرنے کی، 40,000 کی لائٹنگ، 50,000 کی لائٹنگ، 1 لاکھ کی لائٹنگ، اور یہ جو اونچی اونچی آواز سے جو آپ گلی میں آپ نے بازار کے اندر یہ جو ہے وہ مختلف قسم
کے ترانے آپ نے چلائے ہوئے، اس سے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ دین، جی یہ دین نہیں، اس لیے کہ محمد کریم کی 23 سالہ زندگی میں اسے بطور دین دکھایا اور سمجھایا۔ ہم یہی بات تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں بڑے حساس رہیے، دین میں نئی چیز ایجاد نہ کیجئے، نیا عمل نہ کیجئے۔ میرے آپ کے حبیب کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس بندے نے اس دین میں نئی چیز داخل کی، کوئی نیا کام ایجاد کیا جو ہم نے نہیں بتایا تھا، جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ عمل مردود۔ نبی کریم نے تو سونے کی دعا ایک بندے کو سکھائی، اور اس شخص نے سونے کی اس دعا میں نبی کی جگہ پہ رسول کہہ دیا، اللہ کے رسول نے اس کو ٹوک دیا کہ اپنے الفاظ دوبارہ بدل، اپنے الفاظ دوبارہ بدل، میں نے تجھے نبی سکھایا تھا۔ حالانکہ نبی اور رسول کا معنی برابر ایک، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں، لیکن آپ نے سونے کی اس دعا میں نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ بھی تبدیل کرنے کی اجازت، جو رسول نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ بھی لکھنے کی اور بولنے کی اجازت نہیں دیتا، پوری نمازیں لانچ کر دینا اس کے دین میں، پورے ذکر، ایک ٹانگ پہ ذکر، کچے دھاگے پہ ذکر، دریا میں ٹانگیں لٹکا کے ذکر، اور ذکر اپنی مرضی کے، پوری راتوں کی 40 دن کی باتیں، چلے کاٹنے، اور اس قسم کی آپ باتیں جب دین اور ثواب کے نام پہ لوگوں میں بتائیں گے، لوگ کدھر جائیں گے؟ لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ نہیں میرے عزیزو، دین کے لیے معیار ہے، عمل کی قبولیت کے لیے شرط، جہاں اس عمل کا خالص اللہ کے لیے ہونا شرط ہے، وہاں اس عمل کا محمد کریم کے طریقے کے مطابق ہونا بھی شرط ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک اس پورے خلا کو نیکیوں سے بھر کے لائیں، لیکن وہ نیکی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کوئی معیار ہے بھائی، کوئی اصول ہے بھائی، کوئی ضابطہ ہے بھائی، آپ کسی طریقے سے چلیں، آپ ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ آپ شیطان نے دیکھا کہ اب یہ لوگ نیکی سے تو ہٹتے نہیں ہیں، وہ نیکی کرنے سے تو چھوٹتے نہیں، لہذا اس کو دھکا دو، یہ نبی کریم کی مخالفت سے تو آتے نہیں، اس طرف تو آتے نہیں، اس کو دھکا دو اور اس کو آگے گزار دو، اس سے اور کام کروا دو، جس سے اللہ نے منع کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو بھائی۔ کرنے کے لیے اگر آپ کی پیاس نہیں بجھ رہی، اگر آپ کا عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر آپ فرض نماز پہ آپ کو ٹھنڈک نہیں پڑ رہی، آپ کو مزید نیکی کرنے کے لیے جی چاہ رہا ہے، آپ کو مزید روزے رکھنے کے لیے جی چاہ رہا ہے، تو شریعت نے روزے بھی بتائے ہیں، شریعت نے نمازیں بھی بتائی ہیں، ساری چیزیں، سببی نمازیں بھی بتائی ہیں، فرضی نمازیں بھی بتائی ہیں، نفلی نمازیں بھی شریعت نے بتائی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے نمازیں ایجاد کرنی تھی تو پھر نبی کریم کے انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس سے جی چاہتا جو مرضی کر گزرتا۔ دیکھ لیں، فرض نماز ہے، فرض نماز کے اپنے اوقات مقرر ہیں، ان کی رکعتیں مقرر ہیں، ان کے سجدے رکوع مقرر ہیں، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ مقرر شدہ ہے، اور مجھے اور آپ کو اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش، اس میں جو آپ سے ثابت ہے وہ کوئی پڑھے، لیکن اس طرف تو ہم اتنے پکے ہیں کہ ہمیں سجدے میں ہمیں رکوع میں سبحان ربی العظیم سے زیادہ کوئی دوسری دعا نہیں آتی۔ 6 یا 7 دعائیں اللہ کے رسول رکوع میں پڑھتے تھے، سجدے میں 7 کے قریب دعائیں میرے آپ کے نبی پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم جو کرنے کا کام ہے، جو آپ نے کیا ہے، وہاں ہم کرنے کو تیار نہیں۔ تشہد کے اندر میرے آپ کے حبیب جو دعا پڑھتے تھے اور جس کا پڑھنا واجب ہے اہل علم کے ہاں، بہت سارے اہل علم اس کو واجب کہتے ہیں، وہ 90% لوگوں کو آتی نہیں۔ کون سی دعا؟ نہیں، ظلمت نفسی والی تو وہ بھی نہیں پڑھتے لوگ۔ اس مجمع میں سے 100 میں سے 90 بندہ وہ بھی دعا نہیں جانتا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم صحیح مسلم میں حدیث، رسول کریم نے حکم دیا ہے، جو آدمی وَإِذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، جب کوئی تشہد پہ بیٹھے تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ امام طاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا نماز پڑھو، اور جب نماز پڑھی تو یہ دعا نہیں پڑھی۔ امام طاؤس کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ بچے سے کہا نماز دوبارہ پڑھ، صرف یہ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جو اللہ کے رسول نے کام کیا ہے،
ہم اس کو کرنے کے لیے جو بتایا ہوا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، سنت کی روشنی میں جیسے اللہ کے رسول نے اگر تشہد کے اندر آپ نے ایک سے زیادہ ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سے آگے بڑھتے ہی یہی دعا آتی ہے نا ہم کو، یہ ربنا آتے نہ پڑھتے ہیں، یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور وہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت. ہاں اگر بطور دعا پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن رسول کریم سے تو یہ دعا ثابت ہی نہیں. اور جو آپ پڑھتے تھے وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اگر آپ کی چاہت ہے عبادت کرنے کی اور آپ کی چاہت ہے اللہ کے سامنے ثنا تسبیح کرنے کی، آپ کا دل چاہتا ہے نماز جیسی عبادت کو کرنے کے لیے، تو جو ثابت ہے اسے یاد کریں، جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اسے یاد کریں، جو پیارے نبی نے پڑھی ہے اسے پڑھیں. وہ پڑھنے کے لیے ہم سے ختم نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تو آپ کے پاس فرض نمازیں موجود ہیں، آپ کے پاس سنت مؤکدہ کی صورت میں 12 رکعتیں موجود ہیں. جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے. اگر آپ کی چاہت ہے مزید سجدہ کرنے کی اور رکوع کرنے کی، تو پھر آپ کے پاس عصر سے پہلے 4 رکعتیں موجود ہیں. رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل العصر اربع، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. اگر آپ کی مزید چاہت ہے نماز پڑھنے کی تو اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے پاس تہجد کی نماز موجود ہے. پوری رات، ہر رات آپ کے پاس رات آتی ہے، اور آپ کی اگر تشنگی نہیں بجھتی، رب کے سامنے سجدہ کرنے کی پیاس نہیں ختم ہوتی، تو آپ تہجد شروع کر دیں. 2 رکعتوں سے شروع کریں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ 11 رکعتوں تک جا سکتے ہیں آپ. وطر اپنے لیٹ کریں. کوئی روزانہ بھی تہجد پڑھے گا، کوئی بندہ اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگائے گا؟ جی نہیں بھائی، اس لیے کہ محمد کریم نے پڑھی. آپ کا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، تحیۃ الوضو پڑھ لیں. بعض کا چھوٹی سی نیکی ہو، جب آپ وضو کریں دوبارہ وضو کر لیں، جب بے وضو ہوتے ہیں دوبارہ وضو کر لیں. آپ گناہ جھڑتے ہیں وضو کرنے کے ساتھ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا جو آدمی وضو کرے میرے وضو کی طرح، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعتوں میں خیال پیدا کرے، اللہ ذوالجلال اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے لیے رجب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. 27 رجب اور 22 رجب اور اللہ اکبر رجب کی پہلی جمعرات تک ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب آپ کے پاس زندگی کا پتہ کوئی نہیں، ممکن ہے کل آپ کو موت آ جائے. اگر آپ کا جی چاہتا ہے ایسی نماز پڑھنے کا جس سے اللہ گناہ معاف کر دے، تو میرے آپ کے نبی کی بتائی ہوئی نماز جو موجود ہے بھائی، اگر آپ کا دل چاہتا ہے نماز کی وجہ سے اپنے اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو پھر آپ پکی سڑک پہ کیوں نہیں چلتے؟ آپ صراط مستقیم کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین کا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آپ کے پاس اشراق کی نماز موجود ہے. من صلی الفجر ثم قعد یذکر اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے اور پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سورج طلوع ہو جائے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، فکان لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، اس کو ایک پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے ہیں ان 2 رکعتوں کے اوپر. اگر آپ کی چاہت ہے سجدہ کرنے کے لیے تو آپ فجر کے بعد بیٹھ جائیں بھائی. اگر آپ کا دل چاہتا ہے مزید نماز پڑھنے کو تو آپ اشراق کی نماز پڑھیں بھائی. آپ نماز پڑھ کے چلے گئے، سورج نکلنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لیں. یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ، آدم کے بیٹے اگلے ٹائم پہ صبح میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ، میں شام تک تیرے لیے میں کافی ہو جاؤں گا 4 رکعت. آپ اشراق پڑھ لیں. آپ کا اور دل چاہ رہا ہے عبادت کرنے کی، آپ ضحیٰ کی نماز پڑھ لیں، 8 رکعت چاش کی نماز جسے کہتے ہیں وہ پڑھ لیں. اگر آپ کا اور دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ڈیلی آپ کے پاس اوابین کی نماز تو موجود ہے. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز جب پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کی گرمی محسوس کرتے. ہم ابھی تک یہی سمجھتے ہیں ہمارے بہت سارے مسلمان کہ اوابین کی نماز مغرب کے بعد 6 رکعتوں کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں. اوابین کی نماز 11 بجے کے قریب پڑھی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس فرصت ہے مصلی باوضو رہیے، آپ اپنے پاس کام سے فارغ ہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، مصلی بچھائیں اور نماز پڑھ لیں. 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. جب اللہ کے رسول کے ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سنتیں موجود ہیں تو پھر مجھے نیا کام یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کے اعتبار سے جو نمازیں تحیۃ المسجد آپ کے پاس موجود ہے، آپ مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. آپ یہ بھی آپ کے پاس عبادت ہے. سببی نمازیں، آپ نے بارش کے لیے نماز پڑھی، آپ نے کسوف کی نماز پڑھی، آپ نے خسوف کی نماز پڑھی، سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز، استسقاء کی نماز پڑھی ہے. ہر نماز کا کچھ سبب موجود ہے.
اپنی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی نماز ایجاد کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد کریم آپ کو دے اسے لے لو، اور جس سے آپ روکیں اس کو چھوڑ دو۔ یہ ساری گزارش، اگر آپ کا روزہ رکھنے کو جی چاہ رہا ہے تو پھر رجب کے مہینے تک ویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ مریم روزہ ہے، یہ ہزاری روزہ ہے، یہ لکھی روزہ ہے، یہ رجب کے پہلے 3 روزے ہیں، اور یہ رجب کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو رجب کب کس لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں، جب میرے آپ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں، میرے آپ کے رسول کا اسوہ، سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار اور جمعرات۔ آپ کا دل چاہتا ہے روزہ رکھنے کو، تو پھر رجب تک کس لیے انتظار ہے؟ پھر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیے آپ۔ اس لیے فرمایا تورد عملی، اس لیے کہ یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو اللہ کے ہاں یہ 3 دن کا شیڈول پیش ہوتا ہے، ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کے دن 3 روزہ شیڈول اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ احب ان یورد عملی وانا صائم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ رکھیے بھائی، آپ ڈیلی رکھیے بھائی، آپ شعبان میں رکھیے، رمضان میں رکھیے، محرم سے شروع کیجئے، ذی الحجہ تک جائیے۔ کوئی شخص آپ کو اس روزے کے اوپر بدعت کا فتویٰ 90% لوگ جانتے بھی نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ہم نے ترغیب دلائی، کہتے ہیں شیخ ہم نے تو زندگی ایسے گزار دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور بڑی آسان ڈیوٹی کرنے والے لوگ جو سارا دن دکانوں پہ کام کرتے ہیں، کوئی مزدوری والا مشقت والا کام نہیں کرتے، واللہ عام سی ڈیوٹی کرتے ہیں، بڑی آسان سی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن دکان کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ایسی دکان میں، ٹھنڈی دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار۔ اور آپ کا جی چاہتا ہے روزے کی حالت میں ہوں آپ، اور روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی اب، تو اس کے لیے آپ کے پاس سوموار اور جمعرات کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا اللہ کے رسول کی سنت، ایام بیض کے روزے۔ فرمایا جو ہر مہینے 3 روزے رکھے گا اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا اجر عطا کرے گا، اس لیے کہ نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ اور اگر سال میں مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو سال کے بعد کتنے روزے بنیں گے؟ 36 روزے بنیں گے، اور 36 کو 10 سے ضرب دیں گے تو 360 روزوں کا ثواب میرا رب پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرنے والا۔ وہ آپ رجب تک کیوں آ رہے ہیں؟ آپ ہر مہینے جب چاند کی 13، 14، 15 ہو روزہ رکھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ نہیں سنت؟ آپ نے حضرت ابو ذر کو وصیت کی تھی کہ ابو ذر یہ باتیں یاد رکھنا، رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سونا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھی وصیت کی، رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سونا، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز پڑھنا اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی صحابہ کرام۔ مجھے اور آپ کو اگر روزہ رکھنے کو جی چاہ رہا ہے تو میں ان سنتوں کو زندہ کروں۔ ہر مہینے کرنے کا کام اور ہر ہفتے کرنے کا کام ہے جو اللہ کے نبی سے کی۔ مجھے اگر چاہتے روزہ رکھنے کی تو پورا شعبان میرے آپ کے نبی رمضان کے فرضی روزے کے علاوہ پورا شعبان میرے آپ کے حبیب روزہ رکھتے تھے، پورا شعبان۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کو رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے مسلسل روزے رکھتے دیکھا ہے تو کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ میرے آپ کے نبی، اگر آپ کا جی چاہتا ہے رمضان کے بعد پھر آپ کے اندر چاہتے روزے رکھنے کی تو شوال کے 6 روزے آپ کے پاس موجود ہے۔ جو رمضان کے روزے رکھے گا ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے گا فکأنما صام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا ہے۔ اگر آپ کو اور جی چاہ رہے ہیں رمضان اور شوال پہ بھی آپ کی پیاس نہیں بجھی تو آپ اور آگے چلیں، محرم اور حرام آنے والا ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، اور محرم اور حرام کے مہینے میں میرے آپ کے بھی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد اگر سال کے باقی 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل کام ہے تو کس مہینے کے؟ جی محرم الحرام کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے بھائی، ہم تو مجرم ٹھہرتے ہیں کہ حدیث سے بیان کرنا ہم کر دیتے ہیں۔ لوگ کہیں گے محرم میں روزہ رکھوا رہے ہیں بھائی، محرم تو پانی پینے اور پلانے کا مہینہ ہے، محرم تو سبیل کا مہینہ ہے، محرم تو دیگ کا مہینہ ہے، محرم تو صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، محرم تو نیاز حسین کا مہینہ ہے۔ یہ کہتا ہے روزے رکھو، یہ تو گستاخ ہے اہل بیت کا۔ میرے آپ کے حبیب حسین کے نانا کی تعلیمات یہ ہیں، صحیح مسلم میں حدیث سے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اور دنیا کے لوگوں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ، رسول کریم کا فرمان۔ صحیح مسلم حدیث کی ٹھنڈے کتاب ہے، قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب صحیح مسلم ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے ہمارے سنی فرقے سب اس کتاب کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔
ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم حدیثیں کھول کے اور پڑھ کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. ہم سے یہ کوتاہی نہیں ہوتی. ہم اللہ کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے, نبی کریم سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے, یہ جرم نہیں کرنا چاہتے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, لوگوں نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. اللہ تو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے کی, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جو رسول کریم نے کیا ہے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حصی طور پہ بھی آواز بلند نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی اور نیا فتویٰ, کوئی اور نیا دین, کوئی اور نئی چیز لے کے آنا آپ کے طریقے سے ہٹ کے, یہ بھی آواز بلند کرنے کے مترادف. اس لیے میرے عزیزو بڑا حساس موضوع ہے, اس حوالے سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا اور اسی چیز پہ رکھنا جس کے اوپر اللہ کے رسول نے ہمیں چھوڑا ہے. اور اس لیے آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, دنیا کے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تم ہرگز بھٹک نہیں سکتے, گمراہ نہیں ہو سکتے, راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے, ضلالت کا شکار نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے, کتاب اللہ و سنت رسول ہی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے رسول کی جی سنت ہے. نبی کریم نے تو اس دین کی تکمیل کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تورات کے ورقے, تورات آسمانی کتاب ہے, اللہ تورات کے ورقے دیکھے, نبی کریم کے چہرے کا اثار بدل گئے. فرمایا کہ تو میرے نبی ماننے کے بعد تورات کا مطالعہ کرتا. فرمایا کہ ابھی تو تورات پڑھ رہے, لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اس کو بھی میری اتباع کرنا ہوتی ہے. اگر کوئی نبی بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے, دوبارہ آئیں گے تو نبی کریم کے متبع کی حیثیت سے آئیں گے, اپنی نبوت کے اعتبار سے نہیں آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے. کسی نبی کو بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی نبوت کا سکہ چلا سکے رسول کریم کے دین کے بعد, نہ کہ ہم آئمہ کو اور نیک لوگوں کو اور مفتیان کو وہ مقام عطا کر دیں جو اللہ نے میرے آپ کے نبی کو عطا کیا. دین دیکھنے کا اور پرکھنے کا کوئی معیار اللہ نے مقرر کیا. جس کا جی چاہتا ہے وہ دین کے نام پہ نئی چیزیں ایجاد کر دیتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ ہر مہینے میں نیا کام شروع کر دیتا ہے. نہیں میرے عزیزو, بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. دین کے نام پہ, ثواب کے نام پہ, نیکی کے نام پہ چیزیں ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے. اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ جرم ہے, ثواب نہیں ہے, یہ جرم ہے میرے عزیز, بدعت جرم ہے. آپ ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات سنتے رہتے ہیں, ہر خطیب سے سنتے ہیں, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور کاموں میں سے سب سے بدترین کام, سب سے گندا کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا, نئے عمل بنانا, نئے ذکر بنانا, نئی باتیں بنانا, ثواب کے نام پہ نیا لباس بنانا, نئی پگڑیاں بنانا, نئے سجدے بنانا, نئی نمازیں بنانا, نئے ذکر بنانا. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, ہم کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ کا کام کیا تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. بات قرآن پڑھنے کی نہیں ہے, بات محمد کریم کے طریقے کی ہے. اگر 8 ذی الحجہ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مینا کے اندر پڑھی ہے اور 2 رکعت پڑھی ہے, اور ایک شخص اگر بیت اللہ میں کھڑے ہو کے 8 تاریخ کو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے اور یہ سمجھ کے پڑھے کہ یہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملے گا, وہ بیت اللہ میں 1,00,000 کی نیت سے کھڑا ہونے والا زیادہ ثواب حاصل کرے گا, یا یہ مینا کے اندر 8 تاریخ کو ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنے والا زیادہ ثواب حاصل کرے گا؟ جی مینا والا یا بیت اللہ والا؟ حالانکہ وہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نماز کی 1,00,000 نماز بنتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی خبر ہے, اور 4 رکعتیں پڑھتے اور امام کے پیچھے پڑھتے, 27 نمازوں کے اجر کی نیت سے کھڑا ہوا ہے. بات میری اور آپ کی نیت اور سمجھنے کی نہیں, بات محمد کریم کے طریقے کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کی. حبیب کبریا نے کیا ہے, سر آنکھوں پہ ہے, دن کو کیا ہے, رات کو کیا ہے, رات کی تاریکی میں کیا ہے, صبح کیا ہے, شام کیا ہے. عمل عبادت ہے, نیکی ہے, ثواب ہے, کریں, جیب بھر کے کریں, دل لگا کے کریں, سنت سمجھ کے کریں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے, حبیب کبریا نے نہیں کیا. ہم اس کو کبھی دین کہنے کے لیے تیار, دین میں اضافہ ہے, دین میں زیادتی ہے. پچھلی قوموں کی گمراہی کا سبب بھی یہ بات بن گئی تھی. وَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ, اللہ کہتے ہیں ایسی چیزوں کو شریعت, دین میں ایسی چیزوں کو شریعت بنا لیا تھا جس کی اللہ نے اجازت, عبادت کے لیے اصول یاد کر لیں, زندگی میں کبھی کام آئے گا. عبادت کے لیے اجازت چاہیے, عبادت کے لیے کیا چاہیے؟
ہمارا کوئی طریقہ ہے بھائی؟ ہم طواف کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جب صحیح ختم کرتے ہیں پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جبکہ سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ جی کہتے ہیں وہ چونکہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو وہاں 2 رکعتیں اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، یہاں بھی 7 چکر پورے ہوتے ہیں، تو ہم اگر بیت اللہ میں کھڑے ہوئے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لیں تو کیا حرج؟ کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں نے شکرانے کی 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں، ہم یہ کہیں گے محمد کریم نے پڑھی ہے؟ جی رسول کریم نے 4 عمرے کیے ہیں، سائی کے اوپر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کا معنی ہے کہ محمد کریم کو شکریہ ادا کرنا نہیں آتا، تمہیں شکریہ ادا کرنا کو بات ہے کرنے کی۔ امام مالک سے کسی مسئلہ پوچھا تھا، حضرت اگر میں مدینہ کی میقات سے احرام باندھنے کی بجائے ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کے یا قبر نبی کے پاس سے مسجد رسول کے پاس سے احرام باندھ کے اگر میں عمرے کی نیت سے چلا جاؤں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی کریم نے 4 عمرے کیے، جن میں سے 3 عمروں کا احرام آپ نے یہاں سے باندھا، 1 حج آپ نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کے 7 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد ظہر کی نماز جا کے ذوالحلیفہ میں پڑھی، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 نمازیں پڑھنے کے بعد رات وہاں گزاری، اور اگلے دن احرام باندھ کے وہاں سے میقات سے احرام باندھ کے نکلے تھے۔ یہ سنت ہے، اللہ کے رسول نے مدینہ سے جو عمرے کیے ذوالحلیفہ مقام پہ اور اس میقات سے احرام باندھ کے۔ امام مالک کے وہ شخص کہتے ہیں حضرت اگر میں ریاض الجنہ جو کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور جس کی فضیلت نبی کریم نے بتائی ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، تو میں میقات پر جانے کے بجائے میں جو اگر 1 گھنٹہ تقریباً لگے گا، 70-80 منٹ لگیں گے اگر پیدل چلیں گے تو، تقریباً 10 منٹ بھی اگر لگائیں 1 کلومیٹر کے لیے تو 70-80 منٹ تو 1.5 گھنٹہ لگے گا، تو اگر میں وہاں جا کے میقات پر احرام باندھوں تو اگر میں ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد احرام زیب تن کر لوں، 2 چادریں پہن لوں اور نیت کر لوں اللہم لبیک عمرۃ، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کام اچھا ہے کہ نہیں اچھا؟ جی کام تو اچھا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے 1.5 گھنٹہ بعد میں احرام باندھا، وہ پہلے باندھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے وہاں جا کے باندھا، وہ یہاں ریاض الجنہ سے باندھ رہا ہے، اور سر تلبیہ بھی کہے گا، لبیک اللہم لبیک بھی کہے گا، پابندیاں بھی قبول کر چکا ہے، 1.5 گھنٹہ پہلے وہ پابندیاں قبول کر چکا ہے، خوشبو نہیں لگا رہا، وہ سہولتیں جو اس کو میقات تک موجود تھی وہ ساری سہولتیں اپنی ملیامٹ کر رہا ہے اور ختم کر رہا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں انی اخاف علیک الفتنۃ، مجھے تیرے اوپر فتنے کا ڈر ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا حضرت اس میں فتنے والی کیا بات، میں ذرا چند میل پہلے اپنے اوپر ایک پابندی لاگو کر رہا ہوں، یہ تلبیہ کہہ رہا ہوں اور اس مقدس جگہ پہ کر رہا ہوں، تو چند میلوں کا اضافہ ہی تو کر رہا ہوں، میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، کام تو سارا نیکی کا، تلبیہ بھی نیکی ہے، چادریں پہننا بھی نیکی ہے اور پابندیاں قبول کرنا بھی نیکی ہے، وہاں جا کے جو پابندیاں قبول کرنی ہے تو اگر 1.5 گھنٹہ پہلے کر لوں گا تو اس میں فتنے والی کیا بات ہے؟ پتہ امام مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے جیسا کو آج کے دور کا مولوی ہوتا تو تھاپڑا دیتا، شاباش بھی شاباش، تو بڑا ٹھیک کام کر رہا ہے تو۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اچھا اس سے پتہ چلا کہ محمد کریم کو مسجد نبوی یا ریاض الجنہ سے لے کر میقات تک کے ثواب کا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا اور تجھے پتہ؟ بات سمجھ آ گئی؟ محمد کریم کو ریاض الجنہ سے لے کر میقات تک کے اس فاصلے کا 6 کلومیٹر کا ثواب کا پتہ نہیں چلا اور تجھے پتہ، یہ جرم ہے۔ اگر آپ کا یہی ذہن ہے کہ رجب کی 27 رجب کی نماز کا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا اور مجھے پتہ چل گیا، 22 رجب کے کوڑوں کا رسول کریم کو پتہ نہیں چلا اور مجھے پتہ چل گیا، رجب کے روزوں کا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا اور مجھے پتہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نئی وحی آتی اور مجھے خواب کی صورت میں میرے بزرگوں کو خواب آیا تھا اور اس نے مجھے آ کے القاء کر دیا دل میں کہ رات کو اٹھ کے عبادت کر، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ عقیدہ مبارک، پھر نبی کریم کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت، پھر محمد رسول کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت رہے گی بندے کی، اگر اپنی طرف سے باتیں اپنی اجازت کرنی ہے۔ جس طرح میرے عزیزو امام مالک نے اس شخص کو اجازت نہیں دی، اور یہ فرمائے امام مالک نے اس آیت کی تفسیر میں، جو شخص آج ایک چیز بطور دین پیش کرتا ہے جو اس دن دین نہیں تھی، فقط خان الرسالہ، وہ نبی کریم کی رسالت میں خیانت کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی رسالت میں خیانت برت رہا ہے جو آج کسی چیز کو بطور دین لوگوں کو بتا رہا ہے۔ جس طرح باقی مہینے بدعت کی بھیڑ چڑھ گئے، رجب کا مہینہ بھی ہمارے سے بچ نہیں سکا،
رجب کے پہلے 3 دن روزوں کی فضیلت لوگ بتاتے ہیں. پہلی رجب کا روزہ سال کے گناہ معاف، 2 رجب کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف، 3 رجب کا روزہ 3 سال کے گناہ معاف. بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نماز میں پہلی رکعت اس میں سورۃ قدر 2 مرتبہ کے 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اور پھر 12 مرتبہ سورۃ اخلاص 12 مرتبہ، اور اس کے بعد بھی کچھ دعائیں لوگ اس میں، یہ پوری 12 رکعت کی نماز ہے پہلی جمعرات کو پڑھتے ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں. اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈیلی پڑھیں، پھر رجب کی پہلی رات آنے کا انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ محمد کریم کو نبی ماننے والے اور آپ کی اتباع میں دم بھرتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں تو پھر اتنی دیر انتظار کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ کا جی چاہتا ہے تو رات کو عبادت کریں. صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ بدعت. رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی شریعت میں، رجب کے مہینے میں روزے خاص رکھنے کی اور اس کی خاص فضیلت کی کوئی دلیل موجود؟ ہاں، ایک شخص اگر ہر مہینے ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، ایک شخص اگر ہر مہینے 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہے، ایام بیج کے روزے رکھتا ہے، اس کو لوگ ایام بیض پڑھتے ہیں، غلط ہے، ایام بیج ہے، ایام بیج کے روزے رکھتا ہے تو رکھے، کوئی بات نہیں، سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. لیکن ایک شخص نے کبھی رمضان کے روزے بھی نہ رکھے ہوں اور رجب کے وہ مریم روزہ اور ہزاری روزہ اور لکھی روزہ رکھنے کے لیے وہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو ترغیب دلائے اور اعلان کرنا شروع کر دے بھی رجب کا مہینہ اور اس میں ایک روزے کا اتنا فضیلت ہے، یہ دین بنانے والی بات ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرنا، یہ صدقہ خیرات کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں. لوگ جاہلیت میں ایک جانور ذبح کرتے تھے جس کو عتیرہ کہتے تھے، اور آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، میری شریعت میں فرع بھی نہیں اور عتیرہ بھی نہیں. یہ عتیرہ رجب کے مہینے میں ذبح کیے گئے جانور کو کہا کرتے تھے. لیکن رجب کے مہینے کو ہم نے آج مسلمانوں نے زکوٰۃ کے لیے خاص کیا ہوا ہے. بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ کس میں دیتے ہیں؟ رجب کے مہینے میں، جبکہ رجب زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے بھائی، رجب خیرات کا مہینہ بھی نہیں. رجب صرف حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ، حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے. اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کریں. وہ محرم کا مہینہ بھی، ذیقعدہ کا مہینہ بھی، وہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے. اللہ نے اس کو اعزاز اکرام کا مہینہ بنایا ہے. ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں، گناہ نہ کریں. لیکن ہمارے لیے شیطان نے گناہ کو ایسا مزین بنایا کہ پیش کیا کہ ہم گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. ہم گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. ہم گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. ہم گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. اور جب گناہ کو ثواب سمجھ کے کیا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق. ایک شخص زنا کو زنا سمجھ کے کر رہا ہے نا تو کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. اور ایک شخص اگر چوری کو چوری سمجھ کے کر رہا ہے تو کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. ایک شخص اگر شرک کو شرک سمجھ کے کر رہا ہے، یہ شرک ہے، تو کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. ایک شخص جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے بول رہا ہے تو کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے. اور ایک بندہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو توبہ کرے گا. بدعت کا سب سے بڑا خطرناک یہ ہے کہ بدعت وہ گناہ ہے جس کو بندہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے. میرے آپ کے حبیب کا فرمان میں نے گزارش کی تھی، آپ نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کاموں میں سے سب سے گندا کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانے. عبداللہ بن مسعود کا وہ واقعہ بھی سنن دارمی میں ذکر کیا ہے امام دارمی رحمہ اللہ نے کہ وہ کوفہ کی مسجد سے جب گھر سے نکلنے لگے تو ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے غالباً وہ ان کے دروازے پہ آئے تو 2 ساتھی اور بھی ان کے دروازے پہ انتظار کر رہے تھے. کہتے خیر تو کہتے ہم استاد جی کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. اس دور کے لوگ اپنے اساتذہ کا اور اہل علم لوگوں کا احترام کرتے تھے اور ان کے دروازے پہ بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے کہ کب نکلیں گے اور ہم ان سے دین سیکھیں گے. آج تو ہمارے پاس مجلسیں لگی ہوئی ہیں اور کسی کے پاس ان مجالس میں آنے کی فرصت نہیں. باہر نکلے تو فرمایا حضرت ابو موسیٰ نے کہ آپ کو پتہ ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقے بنا کے دائرے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ان کا مانیٹر ہے، وہ ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ گٹھلیاں آگے رکھی ہوئی ہیں. ایک ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور پھر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اور دوسرا پھر کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو. اور لوگ یوں تسبیح کر رہے ہیں، گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں آگے، اور ایک ان کا مانیٹر چودھری بنا ہوا ہے اور ان کو 100 مرتبہ جو ہے نا وہ یہ تسبیحیں پڑھا رہا ہے.
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تو نے ان کو منع نہیں کیا؟ کہتے ہیں میں تو آپ کے فتوے کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں نے تو خود منع نہیں کیا، آپ آئیے مسجد میں دیکھیے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جب مسجد میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، ابھی تو اللہ کے رسول کے کپڑے پرانے، لم تبلا ثیابہ، نبی کریم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ولم تکسر آنیت، اور اللہ کے رسول کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، یعنی نبی کریم کو دنیا سے گئے زیادہ عرصہ بیتا نہیں ابھی تک، ابھی تو تھوڑے دن گزرے ہیں اور تم نے دین میں وہ کام شروع کر دیا جس کو اللہ کے رسول نے اس طرح سکھایا۔ ہاں ذکر کرنا عبادت ہے، سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، لیکن کب؟ نماز کے بعد۔ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح فاطمہ کرنا نماز، ہر نماز کے بعد کرنا ثواب ہے کہ نہیں؟ 33 مرتبہ 34 مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہ جو تم ہلکے بنا کے اور گٹلیاں رکھ کے اور ایک بندہ کہتا ہے 100 مرتبہ یہ پڑھو 100 مرتبہ یہ پڑھو، یہ رسول کریم کا طریقہ؟ آپ نے 23 سالہ زمانہ نبوت میں یہ ذکر کرنے کی تعلیم یوں نہیں دی۔ تو ایک بات انہوں نے کہی تھی، وہ بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی میں کام آ جائے گی۔ کہتے ہیں آپ کا جو معاملہ ہے، ہاں کہنے لگے ما اردنا الا الخیر، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت ہم کو گناہ تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کر رہے ہیں، سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، ہمارا ارادہ تو خیر کا ہے۔ فرماتے ہیں کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے لوگ نیکی کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ نیکی ہوتی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود اس وقت کہتے ہیں کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے لوگ نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی جس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے اندر ضرور ہے، اما انتم اہدی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو تم اللہ کے رسول سے زیادہ ہدایت پہ ہو، اللہ کے رسول کو 23 سالہ زمانہ نبوت میں اس نیکی کا پتہ نہیں چلا اور تمہیں پتہ چل گیا، رسول کریم کو اس رہنمائی کا علم نہیں ہوا اور تمہیں علم ہو گیا ہے۔ اما انتم مفتتحو باب ضلالۃ، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ ما اتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اسے چھوڑ دو میرے عزیزو۔ یہ اس دور اس وقت صحابہ کا طرز عمل تھا۔ ہمیں نیکی میں، عمل میں، ذکر کی کیفیت میں، بھئی سبحان اللہ ذکر ہے کہ نہیں ذکر؟ جی ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ پڑھیے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، آپ اس کو الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لیکن اگر آپ یوں پڑھتے ہیں اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کیا اللہ کا نام نہیں؟ اللہ کا نام نہیں؟ کیا غلطی ہے؟ محمد کریم نے یہ نہیں سکھایا۔ سبحان لا الہ الا اللہ عبادت ہے کہ نہیں، ذکر ہے کہ نہیں، ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ لیکن آپ بیچ میں اضافہ کرتے ہیں، کلمات کا اضافہ کرنا اور کلمات کو کم کرنا، یہ بھی خطا اور یہ بھی بہت بڑا خطرناک کام ہے، لیکن حرکات کا اضافہ کرنا اپنی طرف سے یہ بھی جرم ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے سورۃ حجرات کی اس تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، مثال دے کے سمجھائیے کہ ہمیں کسی نیکی کے تعداد میں، جنس میں، کیفیت میں، مقدار میں، وقت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا اور کم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ عبادت نہیں رہے گی۔ لا الہ الا اللہ عبادت ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن یوں اس کو کرنا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ، یہ کیا اللہ کے رسول جی، کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگا۔ میری تھکاوٹ کو نہیں دیکھا جائے گا کہ میری گردن تھک رہی ہے، میرا سر تھک رہا ہے، میں اس میں ہلکان ہو رہا ہوں، یہ نہیں معیار، میری تھکاوٹ معیار نہیں، معیار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حبیب کبریا نے کیا ہے، عبادت اور عمل ہے اور نیکی ہے، حبیب کبریا نے نہیں کیا تو عمل، عبادت اور نیکی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، مجھے ان نیکیوں پہ اکتفا کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رجب کی بدعات میں سے جہاں صلاۃ الرغائب ایک بدعت ہے، رجب میں خاص روزے رکھنا ایک بدعت ہے، رجب میں عمرہ کرنا، صرف رجب میں عمرے کرنے کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر اجر رکھتا ہے، یہ رسول کریم سے ثابت ہے کہ العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی مہینے کا عمرہ اس کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو
رجب کے مہینے کی بدعت میں سے رجب میں صدقہ اور خیرات کرنا اور جانور ذبح کرنا یہ رسول کریم کا طریقہ نہیں، اللہ کے رسول کی سنت نہیں۔ رجب کی 22 تاریخ کو ہمارے ہندو پاک میں خاص طور پہ عرب علاقوں میں تو چلو یہ بچا ہوا ہے، ان کو اس چیز کا پتہ نہیں، لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وہ اس بدعت کا شکار ہیں۔ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ کام اللہ کے رسول کے دور تو بعد اور اس کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی نہیں، 1906 میں شروع ہوا، اس لیے عرب علاقوں میں یہ بدعت رائج نہیں ہے۔ مصر میں، سوڈان میں، یمن میں، سعودیہ میں، ان علاقوں میں یہ بدعت رائج نہیں، یہ صرف ہندو پاک کا تحفہ ہے۔ 1906 کے اندر لکھنؤ کے ایک آدمی نے یہ کہانی گھڑی، لکڑ ہارے کی کہانی گھڑی، اور جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پہ کنڈے اور ان کی ولادت کی خوشی کے نام پہ یہ بدعت لانچ کی گئی۔ دین اور ثواب کے نام پہ رات کو حلوہ پوڑی بنانا، رات کو تقسیم کرنا، چھت کے نیچے بنانا اور چھت کے نیچے تقسیم کرنا، چھپ کے بنانا اور چھپ کے تقسیم کرنا، اس قسم کی اور کئی شرطیں ہیں۔ لکڑ ہارے نے کہا جو میرے امام جعفر صادق نے لکڑ ہارے کو کہا جو میرے نام کا صدقہ دے گا تو اس کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ ایک لمبی کہانی لوگ سناتے ہیں، یہ سارا کا سارا دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جرم یہ بھی ہے کہ ایک عظیم صحابی جو نبی کریم کی بیوی کے سکے بھائی حضرت ام حبیبہ کے سکے بھائی ہیں، جو کاتب وحی ہیں، امیر معاویہ بن ابی سفیان ہے، جس نے 20 سال تک شام کے گورنر رہے، 3 خلیفوں کے زمانے میں، 4 خلیفوں کے زمانے میں، اور پھر 19 سال تک یا 20 سال تک وہ 64 لاکھ مربع میل تک کے حکمران رہے، اکیلے مسلمان حکمران، جس کے دور سلطنت میں آپ کا اسلام سمندر کراس کر کے آگے تک پہنچا، قسطنطنیہ تک فوجیں جب چلی گئی اسلام کی، 64 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کرنے والا یہ شخص مسلمان، یہ اس کی مسلمانوں کی اس شان و شوکت کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اس سنہری دور کو جس میں اسلام کی سرحدیں اتنی دور تک پھیلی ہیں، اس کو مجروح کرنے کے لیے لوگ اس صحابی کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں جو 22 رجب کو ہوئی ہے، اور یہ اس کو کنڈے کا نام دیتے ہیں، جعفر صادق کے کنڈوں کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت میں اندر کہانی کچھ اور ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی قیامت کے دن نبی کریم اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کریں کہ میرے صحابی تھے اور میرے برادر نسبی تھے، کاتب وحی تھے، اسلام کے حکمران تھے، اور آپ اس کی وفات کے اوپر خوشی مناتے رہے، اس کا جواب میرے پاس کیا ہوگا؟ یہ مجھے جواب اپنے پاس لے کے رکھنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے۔ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن 22 رجب کو آپ اگر صدقہ خاص کرتے ہیں تو یہ دین کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس رات کو اپنی طرف سے مقرر کرنا جس کو اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا، یہ مجھے اور آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ رجب کی بدعت میں سے ایک رجب 27ویں رجب کی رات کو عبادت کے لیے مسجد چراغاں کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، محفل معراج، شب معراج، لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ پچھلا درس ہمارے شیخ مقصود صاحب کا غالباً معراج کے فوائد اور فضائل اس حوالے سے تھا، معراج سے اسباق جو تھے اس کے اوپر تھا، لیکن یاد رکھیے کہ معراج نبی کریم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کروایا ہے۔ معراج زمین سے آسمان تک کے سفر کو کہتے ہیں، معراج کے ساتھ اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو کہتے ہیں، جو قرآن مجید کے 15ویں پارے میں پوری سورت بنی اسرائیل اسی سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ یہ ثابت شدہ موجود ہے، سورت نجم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے رسول 7 آسمان کا سفر ایک رات میں طے کر کے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس کو فوری طور پہ کہا تھا اگر محمد کریم نے یہ واقعہ سنایا تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں، لیکن یہ کس رات ہوا، کس مہینے ہوا، اس کی تعیین شریعت کے اندر موجود۔ قرآن مجید میں قصہ موجود ہے لیکن دن اور مہینے کا ذکر، حدیث جتنی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، کسی ایک کتاب میں بھی اس واقعے کی دن اور اس کے مہینے کا اور اس کی رات کی تاریخ کا ذکر موجود ہے نہیں۔ اور اگر بالفرض 27ویں رجب ہی تھا، مختلف تاریخ دانوں نے چونکہ اس کو بعد میں روایت کیا ہے اور ذکر کیا ہے، سن ہجری بعد میں مقرر ہوا ہے، نبی کریم کے زمانے میں تو سن ہجری بھی مقرر، عمر بن خطاب کے زمانے میں سن ہجری مقرر ہوا ہے۔ بہرحال معجزہ برحق ہے۔ اتنا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی ہجرت سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے ہوا ہے اور مکہ میں رہتے ہوئے ہوا ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس رات اگر کوئی عبادت کرنا نیکی تھی، ثواب تھا، اجر تھا، نفل پڑھنا کو بہت زیادہ ثواب کا باعث تھا، زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے تھے، تو نبی کریم کی زندگی میں تقریباً 11 مرتبہ یہ رات بھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟
اور اس کا کوئی حدیث کے اندر ذکر کو آپ اس کی قولی ترغیب دیتے، آپ اس کی فضیلت بتاتے، آپ کر کے دکھاتے، آپ صحابہ کو جمع کرتے، مسجد نبوی میں کٹ کرتے، ایسی کوئی دلیل موجود؟ بھئی میں فرض نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں، 27 رجب کو مصلی اٹھا کے مسجد میں آ گیا ہوں تو میں رات نفل پڑھ کے گزاروں گا، ٹھیک ہے میرا طریقہ کار؟ ہم نے معیار عجیب بنایا ہوا ہے، ہم عمرے پہ عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے 40 عمرے کیے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک داڑھی موڑنے کا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ عمرہ کرنا ایک نفلی عبادت ہے اور داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول کے 5 حکم ہیں۔ عمرہ ایک مرتبہ کر لیا تو دوبارہ کریں گے تو نہیں کریں گے تو کوئی پوچھ گچھ، لیکن داڑھی جب موڑیں گے تو نیا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ہمارا معیار ہی عجیب ہے بھائی۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو فرض نماز نہیں پڑھتے لیکن عمرے میں جانے کے لیے تیار، حج کرنے کے لیے بےتاب۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری تربیت ہی غلط ہوئی۔ ہر دن کے ساتھ نئی نماز فرض ہے، ہر نئے صبح کے طلوع ہونے کے ساتھ نئی صبح کی نماز فرض ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ 100 کی نمازیں گزر جاتی ہیں ہماری، پتہ نہیں کیسی تربیت ہماری ہے بھائی۔ نہیں میرے عزیزو، اس رات کو 27ویں رجب کی رات کو، ہاں ایک شخص اگر تہجد پڑھتا ہے، وہ یکم رجب سے شروع کیا تہجد کو اور پورا رجب پڑھ رہا ہے، حرمت والے مہینے میں پڑھ رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ تہجد پڑھتا رہے، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ سنت عمل ہے، بدعت نہیں ہے، ثواب ہے، رات کا قیام بڑے اجر کا باعث بنتا ہے۔ میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں من قام بعشر آیات، جو 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں کی صف میں شامل نہیں کرتے۔ جو 100 آیت کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متقی لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ جو 1000 آیت کا قیام کرتا ہے اللہ اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل کرنے والوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ رات کے قیام کا بڑا اجر ہے، لیکن خدا را دین میں اضافہ کرنے کی جرات نہ کریں۔ آپ کا جی چاہتا ہے قیام کرنے کو تو ڈیلی کریں، آپ پورا سال کریں، لیکن 27ویں رجب کو یہ بدعت ایجاد نہ کریں۔ یہ چند گزارشات تھیں رجب کے مہینے کے حوالے سے اور رجب کی بدعت کے حوالے سے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ موضوع بڑا حساس ہے۔ مجھے آپ کو کوئی عمل بھی کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آپ نے کیا ہے تو سر آنکھوں پہ ہے، دن کو کریں، رات کو کریں، صبح کریں، شام کریں، مہینے میں کریں، دن میں کریں، سال پورا کریں، جی بسم اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو مجھے آپ کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی نہیں کر سکتا تو دین بڑھانے کا جرم تو نہ کروں۔ جو آپ نے بتایا اس پر پورا نہیں اتر سکتا تو دین بڑھانے کا جرم تو نہ کروں، ورنہ قیامت کے دن رب کی عدالت میں محمد کریم مقدمہ دائر کریں گے کہ میں نے یہ چیز بطور دین نہیں بتائی تھی، اپنی طرف سے دین لے کے آیا تھا، اس سے پوچھ اس نے میرے دین کے اندر کیسے اضافہ کیا ہے۔ اس کا جواب میرے پاس کیا ہوگا؟ یہ جواب مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیے اگر میں نے کوئی چیز بڑھانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر اتفاق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو محمد کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اسی کے اوپر ہی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ رجب کا مہینے میں رمضان کے لیے تیاری کریں، تہجد کی عادت ڈالیں، قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ آپ ابھی سے اپنے آپ کو، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کاٹنا چاہتے ہیں رمضان کی فصل میں، رمضان یہ توبہ کا مہینہ ہے۔